ہندوستان جو خود کو سیکولرزم کا بہت بڑا دعوے دار کہتا ہے کہ سیکولرزم کی حامل، سیکولر نظریے کی حامل سب سے بڑی ریاست ہماری ہندوستان کی ریاست ہے۔ ہندوستان میں 144 ماہ یعنی کہ 12 سال بعد مہاکمبھ کا میلہ جاری ہے۔ یہ مہاکمبھ کا میلہ پریاگ راج نامی شہر میں گنگا جمنا اور سرسوتی کے دریاؤں کے ملن پر ہوتا ہے، اور جس کو جو کہ ہندو نظریے کے مطابق یہاں پر آ کر غسل کرنے والوں کے جو ہے تمام تر پاپ، ان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ بات جو ہے وہ کرنے کی یہ ہے کہ اس سال اس میلے میں مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی سرگرمی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مسلمان کسی قسم کے وہاں پہ اسٹال نہیں لگا سکتے، کسی قسم کی دکان نہیں لگا سکتے، یعنی کسی طور پر بھی اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ سیکورٹی کے لیے تعینات اہلکاروں میں کوئی مسلمان شخص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہندوستان کا چہرہ ہے کہ جو خود کو سیکولرزم کا بہت بڑا دعوے دار کہتا ہے، تمام مذاہب کا احترام، یہ وہ تمام چیزیں ہمیشہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کے تعصب کا، ان کی نفرت کا ایک عالم یہ بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پریاگ راج نامی شہر کا نام لیا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شہر کون سا ہے؟ جی، یہ شہر مشہور نام الہ آباد ہے، جس کو تبدیل کر کے انہوں نے پریاگ راج رکھ دیا۔ یعنی کہ کوئی بھی تاریخی حیثیت، کوئی بھی تاریخی نام جو مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں کی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے، کسی بھی چیز کو انہوں نے باقی نہیں رہنے دینا۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کا جواز کیا بتا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کیا کوئی ہندو داخل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ہندو اپنی کوئی ایسی سرگرمی جاری رکھ سکتا ہے؟ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی قوموں میں بڑھ جائیں، جتنے مرضی ہم اوطان پرست ہو جائیں، ہم لوگوں نے امت مسلمہ کو تصور کو جتنا بھی بھلا دیا ہو، ہم لوگ اس چیز کو جتنا بھی فراموش کر چکے ہوں، لیکن دنیا ہمیں آج بھی نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ایک مانتی ہے، ایک سمجھتی ہے۔ ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہم اپنی وحدت کو بھول چکے ہیں، ہم اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، لیکن دنیا ہماری مخالفت میں، ہمارے ساتھ تعصب میں اور ہمارے ساتھ دشمنی اور نفرت میں اس چیز کو نہیں بھلا پائی۔ وہ اس چیز کو یاد رکھ رہی ہے، اور جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے، جہاں جہاں اس کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا یہ تعصب اور اپنی نفرت ضرور نکالتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کب وہی اسی طرح سے متحد ہوں گے، ہم کب دوبارہ وہی وحدت اختیار کریں گے جو دنیا ہمیں ایک جیسا سمجھ رہی ہے، ہمیں ایک سمجھ رہی ہے، اور کب ہم دوبارہ اتنے ہی فکر مند اپنے کسی ہندوستانی، اپنے کسی فلسطینی اور اپنے کسی شامی بھائی کے لیے ہوں گے جتنے فکر مند ہم اپنے سگے بھائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو یہ دنیا یوں ہی ہماری دشمنی میں، ہماری مخالفت میں ہمیں پارا پارا کر کے رکھ دے گی، اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔